السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ہم قیامت کے دن کے حالات کے بارے میں پڑھ رہے ہیں۔ آج ہم شفاعت کے بارے میں پڑھیں گے کہ اس کی کتنی اقسام ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی امت کے لیے کیسی شفاعت ہوگی، اور شفاعت کے مستحق کون لوگ ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ دیگر کون لوگ شفاعت کریں گے، اور کون لوگ ہیں جو بدبخت شفاعت سے محروم رہیں گے۔ تو قیامت کے دن کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ، ایحسب الانسان ان لن نجمع عظامہ، بلی قادرین علی ان نسوی بنانہ، بل یرید الانسان لیفجر امامہ، یسأل ایان یوم القیامہ، فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر، یقول الانسان یومئذ أین المفر، کلا لا وزر إلی ربک یومئذ المستقر۔ نہیں میں قیامت کے دن کی قسم کھاتا ہوں، اور نہیں میں بہت ملامت کرنے والے نفس کی قسم کھاتا ہوں۔ کیا انسان گمان کرتا ہے کہ بے شک ہم کبھی اس کی ہڈیاں اکٹھی نہیں کریں گے؟ کیوں نہیں، ہم انہیں اکٹھا کریں گے، اس حال میں کہ ہم قادر ہیں کہ اس کی انگلیوں کے پورے درست کر کے بنا دیں۔ بلکہ انسان چاہتا یہ ہے کہ اپنے آگے آنے والے دنوں میں بھی نافرمانی کرتا رہے۔ وہ پوچھتا ہے اٹھ کھڑے ہونے کا دن کب ہوگا، پھر جب آنکھ پتھرا جائے گی اور چاند گہنا جائے گا اور سورج اور چاند اکٹھے کر دیے جائیں گے، اور انسان اس دن کہے گا کہ بھاگنے کی جگہ کہاں ہے، ہرگز نہیں، پناہ کی جگہ کوئی نہیں، اس دن تیرے رب ہی کی طرف جا ٹھہرنا ہے۔ سارا معاملہ رب کے سامنے ہوگا، رب کے ساتھ ہوگا۔ تو ہم بات کر رہے تھے کہ شفاعت ہوگی قیامت کے دن۔ شفاعت کی اقسام، نمبر 1، ثابت شدہ صحیح شفاعت۔ یہ وہ شفاعت ہے جسے اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں ثابت کیا ہے، یا اس شفاعت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ثابت کیا ہے۔ یعنی اس کا یہ مطلب ہے کہ شفاعت ہے تو صحیح، لیکن اس کی دلیل ہونی چاہیے۔ یہ شفاعت صرف ان لوگوں کے لیے ہوگی جو توحید والے اور اللہ کے لیے اخلاص رکھنے والے ہیں۔ دوسری ہے خاص شفاعت، یہ صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص ہے، جس کو شفاعت عظمی بھی کہا جاتا ہے۔ شفاعت عظمی، شفاعت خاصہ کی بھی 2 قسمیں ہیں پھر آگے۔ ایک یہ ہے شفاعت عظمی، یہ حشر میں کھڑے رہنے سے نجات دلانے کی شفاعت ہے کہ حساب کتاب شروع ہو۔ اور اس کا آپ کو معلوم ہے کہ لوگ قیامت کے دن حشر کے میدان میں کھڑے ہوں گے، پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے، ان کی بری حالت ہو رہی ہوگی کیونکہ حساب شروع نہیں ہوگا۔ وہ کہیں گے کہ ہمارا حساب ہو، چاہے ہمیں جہنم میں بھیجے، یہاں سے ہمیں نکالیں۔ اتنی بری حالت ہو جائے گی لوگوں کی۔ کہتے ہیں نا الانتظار واشد من الموت۔ تو اس وقت پھر لوگ حضرت آدم کے پاس جائیں گے، اور پھر حضرت نوح کے پاس، اور حضرت ابراہیم کے، اور حضرت موسیٰ کے، اور عیسیٰ کے، اور پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں گے۔ پھر آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے گر پڑیں گے، عرش کے سامنے، اور پھر دعائیں کریں گے، ایسی حمد کے کلمات کہیں گے جو اس سے پہلے کبھی نہ کہے گئے ہوں، اور پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے یا محمد تستشفیٰ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم شفاعت کرو، یعنی سفارش کرو، تمہاری سفارش قبول کی جائے گی۔ دوسرا ہے جنت کا دروازہ کھلوانے کی شفاعت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انا اول الناس یشفع فی الجنہ، میں لوگوں میں سب سے پہلے جنت میں داخل ہونے کے بارے میں شفاعت کروں گا، یعنی آپ سے پہلے کوئی جنت میں داخل نہیں ہو سکے گا، جنت کا دروازہ ہی آپ کی شفاعت سے کھلے گا۔ تیسرا ہے 70,000 لوگوں کے بغیر حساب کتاب جنت میں داخل ہونے کی شفاعت، اور اس کی تفصیل آپ پڑھ چکے ہیں، جس میں عکاشہ جو تھے، جو ایک بدری اور احدی صحابی تھے،
اور بہت زبردست اللہ پہ توکل کرنے والے تھے. ایک جنگ میں ان کے پاس تلوار نہیں تھی, انہوں نے درخت کی ٹہنی لے کے اسی سے ہی کام شروع کر دیا. تو بہرحال پھر ان کی یہ بات جو ہے کاشا بازی لے گیا. یہ ایک ضرب المثل بھی بن گئی کہ جس کام میں جو 4 رنرز ہوتے ہیں ان کے لیے کہ وہ سب سے آگے نکل گیا. اور پھر اس کی بھی آگے تفصیلات ہیں کہ 70,000 تو تھوڑے ہیں, پھر آپ کو اختیار دیا گیا کہ ہر ایک کے ساتھ مزید 70,000 یا ہر 1,000 کے ساتھ مزید 70,000 کو اسی طرح داخل کیا جائے گا. نمبر 4, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اپنے چچا ابو طالب کے بارے میں. ابو سعید خدری کہتے ہیں انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ آپ کی مجلس میں آپ کے چچا کا ذکر ہو رہا تھا, تو آپ نے فرمایا شاید قیامت کے دن انہیں میری شفاعت کام آ جائے اور انہیں صرف ٹخنوں تک جہنم میں رکھا جائے گا جس سے ان کا دماغ کھولے گا. پھر اسی طرح صحیح بخاری میں آتا ہے, عباس بن عبد المطلب کہتے ہیں انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ, کیا آپ نے ابو طالب کو ان کی وفات کے بعد کوئی فائدہ پہنچایا؟ وہ آپ کی حفاظت کیا کرتے تھے, آپ کے لیے لوگوں پر غصہ ہوا کرتے تھے. آپ نے فرمایا کہ ہاں, وہ جہنم میں اس جگہ پر ہیں جہاں ٹخنوں تک آگ ہے. اگر میں نہ ہوتا تو وہ آگ کے نچلے طبقے تک ہوتے, کیونکہ وہ بالآخر ابو جہل کی بات میں آگے تھے اور ایمان نہیں لائے تھے. اب ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی امت کے لیے شفاعت. شفاعت کے ذریعے آپ کو فضیلت بخشی گئی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے 5 چیزیں ایسی دی گئی ہیں جو مجھ سے پہلے کسی کو نہیں دی گئی تھی. ان میں سے ایک یہ ہے کہ مجھے شفاعت عطا کی گئی ہے, یعنی آپ کو اجازت ملے گی اپنی امت کے حق میں شفاعت کرنے کی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قبولیت والی دعا کو امت کے لیے محفوظ کیا ہے. آپ نے فرمایا مجھ سے کہا گیا کہ آپ مانگیں کیونکہ ہر نبی نے مانگا ہے. سل فإن کل نبی قد سأل. تو آپ دیکھیے کہ ان نبیوں کی دعائیں قبول ہوئی. آدم علیہ السلام نے کیا مانگا تھا؟ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. تو وہ توبہ قبول ہو گئی. نوح علیہ السلام نے کیا دعا کی تھی؟ قوم کی بربادی کی, ایک طرح سے بد دعا کی تھی کہ اس زمین پر کافروں کا کوئی گھر نہ چھوڑ. رب انی مغلوب فانتصر, یہ انہوں نے دعا کی تھی. اچھا, پھر اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام نے کیا دعا کی تھی؟ ربنا وبعث فیہم رسولا منہم, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے بارے میں اور بھی, تو وہ دعا ان کی قبول ہو گئی. موسیٰ علیہ السلام نے کیا دعا کی تھی؟ ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر. تو کتنی جلدی ساری نعمتیں برکتیں آ گئی تھی ان کے پاس. ٹھیک ہے. پھر اسی طرح ایوب علیہ السلام کی دعا قبول ہوئی تھی, انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین. یونس علیہ السلام کی دعا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. زکریا علیہ السلام کی دعا جو اولاد کے لیے کی تھی. تو بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام کو جب دعاؤں کا حق دیا گیا تو انہوں نے دنیا میں دعائیں مانگ لی, ان کی قبول ہو گئی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قبولیت والی دعا جو خاص دعا ہے وہ آخرت کے لیے رکھ لی, اپنی امت کے لیے. کتنا بڑا حق ہے آپ کا ہم پر. اگر ہمیں اختیار دیا جائے کہ آپ کو موقع دیا جاتا ہے ایک دعا کرنے کا جو ضرور قبول ہو جائے گی, تو جھٹ سے اپنے لیے مانگ لیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھ سے کہا گیا آپ مانگیں کیونکہ ہر نبی نے مانگا ہے, لیکن میں نے اپنا سوال قیامت کے دن تک مؤخر کر دیا جس کا فائدہ تمہیں اور لا الہ الا اللہ کی گواہی دینے والے ہر شخص کو ہوگا. اسی لیے آپ کبھی پل صراط پر ہوں گے, کبھی آپ حوض پر ہوں گے. یعنی دنیا میں بھی آپ فکر کرتے تھے اپنی امت کی, اور آخرت میں بھی اپنی امت کی فکر کریں گے. وہ آیت یاد ہوگی, ان تعذبہم فانہم عبادک وان تغفر لہم فإنک انت العزیز الحکیم. تو یہ اپنی امت ہی کے لیے دعا کرتے رہے, روتے رہے ساری رات, اور رکوع اور سجود میں یہی پڑھتے رہے. یہ دعا ہی کی ایک قسم ہے, اس لیے سجدے میں پڑھی گئی, اور اس سے یہ دلیل ملتی ہے کہ سجدے میں قرآنی دعا پڑھی جا سکتی ہے. ٹھیک ہے. حضرت ابو ذر کہتے ہیں جب صبح ہوئی تو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ, آج آپ صبح تک ساری رات رکوع اور سجود میں مسلسل ایک ہی آیت پڑھتے رہے ہیں. آپ نے فرمایا میں نے اپنے رب سے اپنی امت کے لیے سفارش کا حق مانگا تھا, اس نے مجھے عطا کر دیا, اور انشاءاللہ یہ ہر اس شخص کو نصیب ہوگی جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا. تو امت میں بھی اگر شرک کرنے والے ہیں تو ان کے لیے پھر یہ شفاعت نہیں ہوگی. آپ امت کے لیے روتے تھے اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو راضی کر دیا. ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اللہ میری امت میری امت امتی امتی, اور آپ رونے لگ گئے. تو اللہ عز و جل نے فرمایا اے جبرائیل جاؤ محمد کے پاس صلی اللہ علیہ وسلم, حالانکہ تیرا رب خوب جانتا ہے, ان سے پوچھو کیوں رو رہے ہیں.
دل جوئی کے لیے جبریل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، رونے کی وجہ پوچھی، آپ نے انہیں بتا دیا، حالانکہ اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ جاننے والے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے جبریل جاؤ محمد کی طرف اور ان سے کہہ دو کہ ہم آپ کو آپ کی امت کے بارے میں ضرور راضی کر دیں گے اور ہم آپ کو غمگین نہیں کریں گے. لیکن کچھ لوگ جن کو آپ اپنی امت کہیں گے حوض کوثر پر آپ سے دور کر دیے جائیں گے. وہ کیوں؟ کہ انہوں نے بدعات شروع کر دی تھی دنیا میں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے پاس میرے رب کی طرف سے ایک آنے والا آیا اور اس نے مجھے ان دو میں سے کسی ایک بات کا اختیار دیا کہ میری نصف امت جنت میں داخل ہو جائے یا مجھے شفاعت کا اختیار مل جائے. تو میں نے شفاعت کو اختیار کر لیا، کیونکہ اس سے زیادہ لوگوں کے حق میں آپ شفاعت کر سکتے تھے. صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ہم آپ کو اللہ کی قسم ڈالتے ہیں اور صحابی ہونے کا واسطہ دیتے ہیں کہ آپ ہمیں ان لوگوں میں شامل کر لیں جن کی آپ شفاعت کریں گے. جب انہوں نے آپ سے اصرار کیا تو آپ نے فرمایا، میں تمہیں گواہ بناتا ہوں کہ میری امت میں سے ہر وہ شخص جو اس حال میں مرے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراتا ہو، وہ میری شفاعت میں شامل ہے. اسی لیے کہتے ہیں نا، جو مرتے وقت لا الہ الا اللہ پڑھے گا وہ جنت میں داخل ہوگا. لیکن یاد رکھیے کہ مرتے وقت لا الہ الا اللہ پڑھنے کے لیے زندگی میں بھی اس کی تکرار بڑی ضروری ہے. صحابہ بھی شفاعت پر یقین رکھتے تھے، جیسے ابھی روایت میں آیا، اور صحابہ جو تھے شفاعت کی رغبت بھی رکھتے تھے. ایک طویل حدیث اس سلسلے میں آتی ہے. عوف بن مالک اشجعی کہتے ہیں کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر کیا، یہاں تک کہ جب رات ہو گئی تو میری آنکھ سے نیند اڑ گئی. مجھے نیند نہیں آ رہی تھی. میں کھڑا ہوا، لشکر میں کوئی چلنے پھرنے والا نہیں تھا مگر یہ کہ سب زمین پر اپنا رخسار رکھے سو رہے تھے، اور میں دیکھ رہا تھا کہ میرے دل میں ہر چیز کا خیال آ رہا تھا. صحابہ کی جنگوں کے بارے میں پتہ چلتا ہے نا کہ کس طرح لشکر مٹی کے اوپر ہی سو جایا کرتے تھے، کوئی بسترے نہیں ساتھ لے کے جاتے تھے. بس میں نے کہا، ضرور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلوں گا اور آپ کی رات بھر پہرہ داری کرتا رہوں گا یہاں تک کہ میں صبح کر لوں. چنانچہ میں لوگوں سے پھلانگتے ہوئے نکلا یہاں تک کہ میں لشکر سے باہر نکل گیا. اچانک میں نے کچھ لوگ دیکھے، سو ان کی طرف جانے کا ارادہ کیا میں نے. وہ عبیدہ بن جراح اور معاذ بن جبل تھے. دونوں مجھ سے کہنے لگے، تمہیں کس چیز نے باہر نکالا؟ میں نے کہا، جس چیز نے تمہیں نکالا. بس ہم ایک درخت کے جھنڈ کے سامنے تھے جو ہم سے دور نہیں تھا. ہم اس جھنڈ کی طرف چل دیے تو وہاں ہم نے شہد کی مکھی کی بنبناہٹ اور ہوا کی سرسراہٹ سنی. بس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا یہاں ابو عبیدہ موجود؟ یعنی آپ وہاں تھے؟ ہم نے کہا جی ہاں. آپ نے پوچھا معاذ بن جبل؟ ہم نے کہا جی ہاں. پوچھا عوف بن مالک؟ ہم نے کہا جی ہاں. چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری طرف نکل کر تشریف لائے. ہم نے آپ سے کسی چیز کے بارے میں کوئی سوال نہ کیا. یہ بھی کتنا بڑا ادب اور کتنا بڑا اخلاق تھا کہ ہم اگر ایسی کوئی چیز دیکھیں، کوئی ایسی آواز سنیں تو فوراً پوچھیں کون ہے، یہ کیا ہو رہا ہے، یعنی کہ صبر نہیں کرتے. اور ہم میں سے کسی نے آپ سے کسی چیز کے بارے میں نہیں پوچھا یہاں تک کہ آپ اپنے ٹھکانے پر چلنے لگے، یعنی اس جھنڈ سے نکل کر. پھر آپ نے فرمایا، کیا میں تمہیں اس چیز کی خبر نہ دوں جس کے بارے میں ابھی ابھی میرے رب نے مجھے اختیار دیا ہے؟ ہم نے کہا جی ہاں اللہ کے رسول. آپ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ اختیار دیا ہے کہ یا تو وہ میری امت کے 2/3 لوگوں کو جنت میں بغیر حساب اور عذاب کے داخل کر دے یا مجھے شفاعت کا حق دے دے. ہم نے کہا اللہ کے رسول آپ نے کون سی بات اختیار کی؟ آپ نے فرمایا میں نے شفاعت کا اختیار کیا. ہم سب نے کہا اللہ کے رسول ہمیں اپنی شفاعت والوں میں شامل کر لیجیے. آپ نے فرمایا میری شفاعت ہر مسلمان کے لیے ہے. ابن حبان اپنی حدیث میں کہتے ہیں معاذ رضی اللہ عنہ نے کہا اللہ کے رسول میرے ماں باپ آپ پہ قربان، آپ میرا درجہ بخوبی جانتے ہیں، مجھے ان میں شامل کر لیجیے. آپ نے فرمایا تم ان میں سے. اور بن مالک اور ابو موسیٰ نے کہا اللہ کے رسول آپ بخوبی جانتے ہیں ہم نے اپنے مال اقارب اپنی اولاد چھوڑی اور اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے، سو آپ ہمیں شفاعت والوں میں شامل کر لیجیے. آپ نے فرمایا تم دونوں بھی ان میں سے ہو. تو وہ کہتے ہیں پھر ہم لوگوں تک پہنچے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے پاس میرے رب کی طرف سے آنے والا آیا ہے اور مجھے اختیار دیا گیا کہ میری آدھی امت جنت میں جائے یا شفاعت اختیار کر لوں. لوگوں نے کہا اللہ کے رسول ہمیں ان میں سے کر لیجیے، یعنی شفاعت والوں میں سے. بس آپ نے فرمایا خاموش ہو جاؤ، تو وہ خاموش ہو گئے، گویا کہ کوئی بھی نہیں بول رہا تھا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شفاعت اس کے لیے ہے جو اس حال میں فوت ہو کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرتا ہو. تو بہرحال فائدہ توحید کے ساتھ ہی ہے، اخلاص کے ساتھ ہی ہے. شرک کرنے کے ساتھ انسان کے باقی تمام اعمال بھی برباد ہو جاتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کی فضیلت بھی ہے. عبد الرحمن بن ابی عقیل رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں ایک وفد کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا
چنانچہ ہم آپ کے پاس آئے، ہم نے دروازے پر سواریاں بٹھا دی۔ اس وقت دنیا بھر میں ہمارے دلوں میں سب سے زیادہ قابل نفرت آدمی آپ سے بڑھ کر کوئی نہیں تھا جس پہ ہم داخل ہو رہے تھے، اور جب وہاں سے نکلے تو آپ سے بڑھ کر محبوب کوئی نہ تھا۔ ہم میں سے کہنے والے نے کہا، اللہ کے رسول، آپ نے اپنے رب سے ایسی بادشاہی کیوں نہ مانگی جیسی سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت تھی؟ آپ مسکرائے اور فرمایا، اللہ تعالیٰ کے ہاں تمہارے ساتھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سلیمان علیہ السلام کے ملک اور بادشاہت سے بھی بہتر ہے۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے کسی نبی کو نہیں بھیجا مگر اسے دعا کا حق دیا۔ ان میں سے بعض نے دنیا کے لیے دعا کی تو وہ انہیں دے دی گئی، اور ان میں سے بعض نے اس دعا کو استعمال کرتے ہوئے اپنی قوم کے لیے بد دعا کی جبکہ انہوں نے ان کی نافرمانی کی، چنانچہ وہ اس بد دعا کی وجہ سے ہلاک و برباد ہو گئے۔ سو اللہ نے مجھے جو حق دیا میں نے قیامت کے دن اپنے رب کے پاس اپنی امت کی شفاعت کے لیے محفوظ رکھا۔ تو سلیمان علیہ السلام نے دعا کی تھی نا، رب ہب لی ملکا لا ينبغی لأحد من بعدی، تو وہ قبول ہو گئی۔ کس کثرت سے ہمیں درود پڑھنا چاہیے۔ لیڈر کی رسپانسبلٹی دیکھیں کہ اس حد تک اپنی رعایا اور اپنے لوگوں کے ساتھ خیر خواہی کہ ان کو ان کے انجام تک پہنچانا، اس سے کتنا سبق ملتا ہے کہ آپ جس کے بھی جس ذمہ امت کے دار لیے ہیں بھیجے گئے اس کی دنیا میں بھی خیر خواہی کی اور اس کی آخرت میں بھی خیر خواہی کریں گے۔